السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات گرامی، زبان سے صادر ہونے والے گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ غیبت ہے، جس کی مذمت قرآن پاک نے بھی بیان فرمائی اور احادیث کریمہ نے بھی بیان فرمائی ہے. اور اس غیبت کی تعریف کہ غیبت کس کو کہتے ہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لوگو اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اذا ذکرت اخاک بما یکرہ فقد اغتبتہ، کہ جب تم اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات ذکر کرو کہ جس کو وہ ناپسند کرے تو تم نے اس کی غیبت کی. کہ ناپسند بات کو ذکر کرنا سامنے نہیں، پیٹھ پیچھے، اس بھائی کی غیر موجودگی میں. اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اگر تم نے اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کہی کہ جس کو سن کر وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرے تو تم نے اس کی غیبت کی. تو عرض کیا گیا ارائیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ جو بات میں نے ذکر کی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں، اگر وہ بات اس مسلمان بھائی کے اندر ہو کیا تب بھی وہ غیبت ہوگی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، کہ اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہو جو تم نے اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کی تو پھر تم نے اس کی غیبت کی. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر
اس مسلمان بھائی کے اندر وہ بات موجود نہ ہو جو تم نے اس کے پیٹھ پیچھے کی، تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا، جھوٹ باندھا۔ تو دو میں سے ایک چیز، اگر وہ بات واقعی اس کے اندر ہے تب تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو سرکار نے خود غیبت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت امام ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے بیان فرمایا کہ اگر تم یہ کہو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے کہ اس کا کپڑا بہت چھوٹا رہتا ہے، اس کا کپڑا بہت لمبا رہتا ہے، تو یہ بھی غیبت میں شمار ہوگی۔ تو جب اس مسلمان بھائی کے پہنے ہوئے کپڑے کے بارے میں ایسی بات ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو، جس کو سن کر وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرے، وہ غیبت کہلائے گی، تو خود اس مسلمان بھائی کی ذات کے اندر کی کسی بات کو ذکر کرنا جس کو سن کر کے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرے، یہ بدرجہ اولا غیبت کہلائے گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اگر بولے تو اچھی بات کہے، ورنہ خاموش رہے، کیونکہ اچھی بات نہیں کرے گا تو بری بات کرے گا، اور بری بات سے اللہ و رسول بھی ناراض اور دنیا و آخرت بھی فاسد۔ قرآن پاک نے اس سے بھی زیادہ سخت وعید بیان فرمائی ہے، میں ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، اور غیبت کرنا یہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ تو جس طرح تم مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا ناپسند کرتے ہو، اسی طریقے سے غیبت بھی ناپسند کرو کسی مسلمان بھائی کی، اس کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں ذکر نہ کرو کہ جس کو سن کر اسے تکلیف ہو، جس کو سن کر کے وہ ناپسند کرے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو جس طرح تمہیں یہ بات ناپسند ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا، اسی طریقے سے غیبت کو بھی تم ناپسند رکھو اور کسی کی غیبت نہ کرو۔ اس غیبت کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ قرآن پاک اور احادیث کریمہ کی تعلیمات سے دور ہونا۔ سرکار نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان کامل طور پر وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔ تو زبان سے کس طرح محفوظ رہیں گے؟ وہی کہ نہ ہاتھ سے وہ کسی کو تکلیف پہنچائے، نہ ہی زبان سے اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کہے، جھوٹ، غیبت، چغلخوری وغیرہ، کہ جس سے اس کو ناپسند ہو، جس سے وہ ناپسند کرے یا جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔
قرآن پاک نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو بھائی کے لیے مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت ہوگی. جس طرح اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے اور اس کی برائی نہیں کرتا، اسی طریقے سے سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو ایک دوسرے سے ویسی ہی محبت کرے جس طریقے سے وہ اپنے بھائی سے کرتا. جب وہ محبت کرے گا، بھائی چارہ قائم رکھے گا، تو وہ دوسرے مسلمان کی غیبت بھی نہیں کرے گا، دوسرے مسلمان کے بارے میں چغلخوری بھی نہیں کرے گا. یہ اسی آپسی محبت، آپسی بھائی چارگی اور قرآن پاک اور احادیث کریمہ کے تعلیمات کو پسے پشت ڈالنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، کہ جس میں اس کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. غیبت کرنے میں وہ حق العباد میں بھی گرفتار ہوتا ہے اور حق اللہ میں بھی گرفتار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے غیبت کرنے سے منع فرمایا، تو اگر وہ غیبت کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بھی مجرم ہوگا. اس طریقے سے جب وہ کسی کی غیبت کرے گا تو وہ اس شخص کا بھی مجرم کہلائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بھی مجرم ہوگا اور اس شخص جس کی اس نے غیبت کی اس کا بھی وہ مجرم ہوگا. تو اگر اب غیبت سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو جس طریقے سے اس کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا لازم اور ضروری ہے، اسی طریقے سے اسے اس شخص سے بھی معافی طلب کرنا بہت ہی ضروری ہے جس شخص کی اس نے اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی، جس شخص کی اس نے غیبت کی ہے. صرف اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے اس شخص کا وہ جو حق العباد میں گرفتار ہو گیا اس کا وہ جرم نہیں اٹھے گا، بلکہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں اس شخص کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی. اگر نیکیاں نہیں بچیں گی تو اس کی برائیاں اٹھا کر کے اس شخص کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ غیبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے سرکار کی بارگاہ میں ایک عورت آئی جس کا قد دوسروں کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا تھا. جب وہ نکلی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے زبان سے نکلا کہ اس کا قد کتنا چھوٹا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا اغتبتہا، کہ عائشہ تم نے اس کی غیبت کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما قلت الا ما فیہا، میں نے تو وہی بات کہی جو اس کے اندر موجود ہے. اس کا قد چھوٹا ہے، میں نے بھی یہی کہا کہ اس کا قد کتنا چھوٹا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرت اقبح ما فیہا، کہ تم نے ایسی بات ذکر کر لی کہ جو اس کے اندر بہت ہی بری محسوس ہوتی ہے، جس کو سن کر کے اس کو بہت برا لگتا ہے. یہ بھی غیبت میں شمار ہو جاتا ہے. تو حقیقی
بات حقیقت جو کسی کے اندر موجود ہو اس کو سن کر کے اگر اسے برا محسوس ہو، اگر اسے ناپسند ہو، تو اس بات کو اس کے غائبانے میں ذکر کرنا بھی غیبت ہی کہلائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسبک من صفیہ کذا و کذا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا قد مبارک بھی دوسری عورتوں کے مقابلے میں، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کچھ چھوٹا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی کیا آپ کے لیے کافی ہے صفیہ کی ایسی اور ویسی بات؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ تم نے یہ ایسی بات کہی کہ اگر اس کو سمندر کے پانی کے ساتھ ملایا جائے تو یہ اس سمندر کے پانی کا بھی رنگ بدل دے گی، اس پر بھی غالب آ جائے گی۔ صرف اتنی سی بات تھی کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ اسی طریقے سے یہ غیبت کتنی بری چیز ہے، کتنی بدبودار چیز ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک مرتبہ بدبودار ہوا چلی، ایسی بدبو کہ اس نے مدینہ منورہ کے پاکیزہ ماحول کو، خوشبودار ماحول کو بدبودار بنا دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی منافق نے کسی مومن کی غیبت کی ہے، اس غیبت کی بدبو نے ہوا میں مل کر کے اس کو بدبودار کر دیا ہے۔ اتنی بدبودار ہے یہ غیبت کی ہوا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں غیبت کی اتنی بدبودار ہوا چلتی تھی تو اب تو لوگ اس میں اور زیادہ مبتلا ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں لگے رہتے ہیں، ان کی اس غیبت کی بدبودار ہوا کیوں نہیں چلتی؟ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اب غیبت اتنی ہو گئی ہے، اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کی ناک اس سے مانوس ہو گئی ہے۔ جس طریقے سے کسی محلے میں، کسی جگہ میں مچھلیاں رہتی ہیں، بکتی ہیں، تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ان کی بو سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، انہیں کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، لیکن باہر کا آدمی اگر وہاں پر آ جائے تو وہ وہاں پر بیٹھ کر کے کھانا تو دور، چائے تک بھی نہ پی سکے ان مچھلیوں کے اس بو کی وجہ سے۔ تو وہاں کے رہنے والے اس بو کے مانوس ہو گئے ہیں، اور باہر کے رہنے والوں کو اس بو کی عادت نہیں ہے، اس وجہ سے باہر کے رہنے والوں کو محسوس تو ہوگی لیکن اندر کے رہنے والوں کو محسوس نہیں ہوگی۔ تو ایسے ہی سرکار کے زمانے میں غیبت نہیں ہوتی تھی، اسی لیے اگر کوئی غیبت کرتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ غیبت ہوئی ہے، کیونکہ اس کی بدبودار ہوا ماحول کو خراب کر دیا کرتی تھی۔ اور سرکار کے زمانے کے بعد اور آج کے زمانے میں اتنی بدبودار، اتنی غیبت پھیل گئی، اتنی غیبت پھیل گئی کہ اس کی اس بدبو سے ہمارے ناک، ہمارے سونگھنے کی طاقت مانوس ہو چکی ہے، ہمیں بالکل ہی اس کی بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ غیبت کا، اسی لیے قرآن پاک نے بھی اس کے بارے میں وعید سنائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی
جگہ جگہ اس کے بارے میں بتایا اور اس کی وعید سنائی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کسی سفر میں نکلے۔ سفر میں نکلنے کے بعد سرکار نے دو آدمیوں کے ساتھ، جن کے اندر استطاعت تھی، جن کے اندر سفر کا سامان تھا، جن کے پاس سفر کا خرچہ پانی تھا، ان میں سے دو کے ساتھ ایک آدمی کو لگایا کہ جس کے پاس سامان سفر نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی سفر پہ نکلے اور دو آدمیوں کے ساتھ ایک آدمی کو لگا دیا۔ تو انہی صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی تھے، ان کو بھی دو لوگوں کے ساتھ لگا دیا۔ جب سفر میں تھے، دوران سفر، ان دونوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا کہ جائیں اور اگر سرکار کے دسترخوان پر کچھ تبرک بچا ہو تو اس کو اٹھا کر کے لائیں تو ہم کھا لیں۔ تو حضرت سلمان فارسی جو ہی وہاں سے آگے بڑھے سرکار کی بارگاہ میں جانے کے لیے، تو ان دونوں نے صرف اتنی سی بات کہی جس طریقے سے آج کل عام لوگوں میں بھی بہت زیادہ چلن ہو جاتا ہے۔ اتنی سی بات کہی کہ اگر یہ فلاں کنویں کے پاس سے گزر جائے تو اس کا پانی بھی سوکھ جائے گا۔ اتنی بات انہوں نے حضرت سلمان فارسی کے غائبانے میں ان کے جاتے ہی ان کے بارے میں کہی۔ تو ادھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، اور بارگاہ میں پہنچ کر کے حضرت سلمان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے دسترخوان سے کچھ سالن لینے آیا ہوں، کچھ تبرک لینے آیا ہوں، مجھے فلاں لوگوں نے بھیجا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے کہو کہ تم لوگوں نے ابھی تو سالن کھایا ہے، ابھی تم لوگوں نے گوشت کا سالن کھایا ہے، اب تمہیں اور گوشت کے سالن کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی واپس چلے گئے اور ان دونوں سے ویسا ہی کہا جیسا سرکار نے فرمایا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو بالکل گوشت کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تو وہ پھر سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے گوشت کا سالن کھایا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے تمہارے نکلتے ہی تمہارے بارے میں ایسی بات کہی، تمہارے پیٹھ پیچھے تمہارے بارے میں ایسی بات کہی جو تمہیں ناپسند معلوم ہو، تو یہ ان لوگوں نے تمہارے بارے میں غیبت کی، اور غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لینا، جس طریقے سے وہ ہے اسی طریقے سے غیبت ہے۔ تو ان لوگوں نے تو ابھی گوشت کھا لیا ہے۔ تو یہ بات جب ان لوگوں تک پہنچی تو ان لوگوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے معافی مانگی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ اسی وقت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑا کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کر لیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ جس طرح وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے اسی طریقے سے وہ غیبت کو بھی ناپسند کرے اور اللہ سے ڈرے، بے شک اللہ تبارک و تعالی
بہت مہربان، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آفت سے بچائے، اس گناہ سے بچائے۔ اس سے لوگوں کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ غیبت کر لیتا اگر وہ اس تک پہنچ جائے تو وہ بھی پھر اس کے خلاف کارروائی کر لیتا ہے، اور اس طریقے سے پھر یہ بھی ادھر سے کچھ کر دیتا ہے، تو اس طریقے سے ایک دم لمبا سلسلہ چلا جاتا ہے، جس سے ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے۔ حق العباد میں گرفتار ہونے کے بعد اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب شدید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ سے بچائے اور ہمیں سرکار کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔